السلام علیکم، امید ہے مزاج بخیر ہوں گے، اپنے اور آس پڑوس کا ڈھیر سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ 7 ستمبر مجاہدین ختم نبوت کی فتح کا دن ہے۔ وہ دن جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالنے والوں کو آئینی طور پر کافر ڈکلیئر کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دن خدام ختم نبوت بڑے تسک و احتشام سے مناتے ہیں۔ یہ دن نہیں بلکہ ماہ ستمبر کا پہلا پورا عشرہ بڑے تسک و احتشام سے منایا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں اورنگی ٹاؤن ضلع غربی مجاہد اسٹیڈیم میں عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریباً 4 گھنٹوں کی کانفرنس ہم نے آپ کے سامنے چند منٹوں کے اندر محیط کر لی ہے۔ آئیے جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں، جس میں ملک کے مشہور و معروف قراء کرام، نعت خواہ اور مقررین کرام جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه والذین معه خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ یہ جملہ تمام احباب نے آخر تک ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہنا ہے، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے، ہر زمانہ سن لے، یہ نوائے ہادی۔ بلند آواز سے لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ قادیانی احمدی نہیں ہیں،
قادیانیوں کو احمدی کہنا جائز بھی نہیں ہے، مگر یہ قادیانیوں کی بدماشی کہ وہ ہمارا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی غفلت، سستی، بے خبری کہ ہمیں یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ اس ملک کے اندر مسلمانوں نے وہ دن بھی پھر دیکھا کہ شہدائے ختم نبوت کی قبروں پر پھول نچاور کیے جا رہے ہیں۔ سامعین محترم، میں سمجھتا ہوں یہ قانون جو بنا ہے شہداء کے خون سے بنا ہے، یہ قانون جو بنا ہے اکابرین کی قربانیوں سے بنا ہے، یہ قانون جو بنا ہے جیلوں کو آباد کرنے سے بنا ہے۔ آج ہمیں اگر یہ آزادی ملی ہے، یہ قانون بنا ہے، میں سمجھتا ہوں شہدائے ختم نبوت 1953 کا ہم پر یہ احسان ہے، اس لیے ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں، اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے، اے شہیدو تمہارا یہ احسان ہے کہ آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہوئے۔ ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے۔ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں گئے مصطفیٰ کے بعد نبی، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ فرما گئے یہ ہادی لا نبی آباد، فرما گئے یہ ہادی لا نبی آباد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اے خدا کے آخری پیغام بر تجھ پر سلام، اے خدا کے آخری پیغام بر تجھ پر سلام۔ سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام، سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام۔ اے خدا کے آخری پیغام بر تجھ پر سلام۔ تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار، تو نے دنیا سے مٹایا، تو نے دنیا سے مٹایا کفر و باطل کا نظام۔ اللہ کی طرف سے یہ ختم نبوت کا فیضان ہے، یہ محبوبیت والوں محبوب لوگوں کو ملا ہے، اور یہ امت اللہ کی محبوب امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نسبت میں برکت عطا فرمائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پکی بات ہے، تحقیق ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ ہے زندگی گزارنے کا۔ شب و روز
گزارنے کا ایک نمونہ ہے، مکمل نمونہ ہے۔ حسنہ، حسنہ کے دو معنی ہیں، حسنہ صورتاً بھی حسین اور سیرتاً بھی بھلا حسین، کہ جب بھلا بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ میں نے تمہارے لیے تمہارے نبی کو اسوہ کو محفوظ رکھا ہے، لیکن یہ بات سمجھ اس کو آئے گی لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اس ملعون قادیاں کے الٹے پلٹے دعوی کے بعد آپ حضرات کے اس بر صغیر پاک و ہند میں حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے شاگرد تھے، حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی جیسے جلیل القدر اکابر علماء نے سب سے پہلے اس ملعون قادیاں کے کفر کا فتویٰ جاری کیا۔ میرے بھائیوں، حق تعالیٰ کی کرم کو آپ حضرات دیکھیں، بعد میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا نذیر حسین دہلوی، مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، آگے چل کر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری، حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری، آگے چل کر حضرت مولانا محمد علی جلندری، حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجابادی، آگے چل کر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، آگے چل کر پھر حضرت مولانا خواجہ خان محمد، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر، حضرت مولانا عبدالمجید لدھیانوی۔ یہ میں نے صرف مجلس تحفظ ختم نبوت کے عمراء کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ امت کے طبقات میں سے مولانا ظفر علی خان، علامہ اقبال، مختلف جج حضرات اور تحریر کے میدان میں آغا شورش کشمیری، حضرت مولانا ظفر علی خان، پتہ نہیں کون کون رہنما قادیانیت کے مقابلے میں انہی امت کے ان افراد کا چن کر میرے اللہ نے انتخاب کیا، اور انہوں نے اپنے وقت میں قادیانیت کے فتنے کو نتھ ڈالے رکھی۔ رب محمد کی قسم، بالکل اسی طرح میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ قادیانیت اب روز بروز اپنی موت کے قریب ہو رہی ہے۔ کیا توقع رکھوں آپ سے؟ یہاں سے جانے کے بعد اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ مستقل اپنا رابطہ قائم کریں گے۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ، ڈاکٹرز، انجینئرز، تجار، تمام طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا یہ کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک قادیانی ڈاکٹر قادیانیت کی ترویج کے لیے اپنا منصب استعمال کر سکتا ہے، اگر ایک تاجر قادیانیت کی تبلیغ کے لیے اپنی تجارت کو استعمال کر سکتا ہے، تو پھر ایک مسلمان ڈاکٹر کو، ایک مسلمان تاجر کو، ایک مسلمان سیاستدان کو اپنے منصب کو اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ علماء سے درخواست کروں گا، خطباء سے درخواست کروں گا، اس امت کے قلب و جگر کے اندر نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کو معجزن کیجئے، عشق اور محبت کو اجاگر کیجئے۔ فتنہ قادیانیت کی سنگینی ان کے سامنے رکھیے، تاکہ کل قیامت والے دن
जब ये उम्मती नबी के सामने पहुंचे तो सुर्खरू होकर पहुंचे। अल्लाह के दरबार में अल्लाह के नबी अपने उम्मती से मुताल्लिक शिफात की दरख्वास्त पेश कर सके और ये कहे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था, मैं तो क्या मेरा सारा मालो मनाल, मेरा घर बार, मेरे अहलो अयाल, मेरी उम्र रवा के माहो साल, मेरे इन वलवलों का जाहो जलाल, मेरा सब कुछ मेरे नबी का है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका नाम सन 1973 के दस्तूर के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया है। लेकिन अजीब रियासत है कि उस रियासत में इस्लाम गैर महफूज है। इस्लामी रियासत में इस्लाम के नाम पर बनाया हुआ रियासत में इस्लाम गैर महफूज है, शायर इस्लाम गैर महफूज है, शायरुल्लाह गैर महफूज है, इस्लामी तहजीब गैर महफूज है, अक़ीदा ख़त्म नबुवत गैर महफूज है, नामूस रिसालत गैर महफूज है, दीनी मदारिस मंबर और महराब गैर महफूज है, पगड़ी और दाढ़ी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये उस रियासत में जो कहा जाता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। आप बताइए ये मजाक है या नहीं? ये दीन और इस्लाम के साथ खिलवाड़ है। मौलाना आज़ाद ने ठीक कहा था, पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान एक इस्लामी फलही रियासत बनता है तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में इस्लाम गैर महफूज रहेगा और हिंदुस्तान में मुसलमान गैर महफूज रहेगा। आज मौलाना आज़ाद की वो पेशगोई बिल्कुल साबित हो चुकी है। हिंदुस्तान में मुसलमान गैर महफूज है और पाकिस्तान में इस्लाम गैर महफूज है। यही वजह है कि जमीयत उलमा इस्लाम पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मैदान में, चौकों और चौराहों पर, मुल्क के चारों सूबों में इस किस्म के इज्तिमाआत मुनाक़द करके लोगों को शऊर और आगाही देते हैं कि ख़त्म नबूवत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है। कहा गया कि आईनी तरमीम करके नामूस रिसालत की तौहीन का जो कानून है या तो ख़त्म किया जाए या उसको गैर मुअस्सर बनाया जाए। लेकिन उस लाडले की हुकूमत इस मंसूबे में जमीयत उलमा इस्लाम ने नाकाम बनाया। और तीसरी ये ताज़ीरात पाकिस्तान की वो तमाम दफात खत्म किया जाए जिसकी रूह से कायदियानियों को दावत करने की इजाजत नहीं, तबलीग करने की इजाजत नहीं, मस्जिद को मस्जिद कहने की इजाजत नहीं, इबादत खाने को उस तर्ज पर बनाने की इजाजत नहीं जो तर्ज मुसलमानों का है। मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां हैं, इन तमाम को खत्म किया जाए। तीसरा एजेंडा ये दिया था। और चौथा ये कि पाकिस्तान की जेलों में जितने भी कैदियानी कैद में है, जेलों में है, उन सबको रिहा किया जाए। लेकिन एक भी एजेंडे में, एक भी मंसूबे में की हुकूमत कामयाब नहीं हुई। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जिला भर के कारकुनान ने दिन रात एक करके, शबो रोज जिद्दोजहद करके, कभी सड़कों पर इश्तिहार लगाते थे,
کبھی گشت کرتے تھے، کبھی کسی کے در کبھی کسی کے در، حضور کی ختم نبوت کے لیے دن رات محنت کرتے رہے۔ میں ان تمام خدام ختم نبوت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنتیں رنگ لائیں، اور الحمدللہ آج کا یہ ہمارا عظیم الشان اجتماع کامیابی سے ہمکنار ہو رہا ہے۔